الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید کے اندر، کلام مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پردے کی آیتوں کا نزول بھی فرمایا اور عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ اپنے گھروں میں سکونت اختیار کریں اور اپنی زینت کو، اپنے حسن کو دوسروں پر ظاہر مت کریں. تو ایسی خواتین پھر اللہ کی نیک بندیاں اور صالحات میں شمار کی جائے گی. پھر فرمایا کہ اس سے پہلے سورہ نور کے اندر ایک مکمل آیت کا ذکر فرمایا ہے، کن کن کے سامنے عورتیں اور لڑکیاں آ سکتی ہیں، کن کن سے پردہ ہے، کن سے پردہ نہیں. لہٰذا چچا زاد بھائی ہو، پھوپھی زاد بھائی ہو، کزن ہو، سب سے پردہ ہے اور اسلام نے ان سبوں سے پردہ اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. لہٰذا آج کل ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں بہت زیادہ جنم لے رہی ہیں کہ بھائی ہے لیکن سگے بھائی، کزن سگا بھائی نہیں ہو سکتا. اسی طرح پھوپھی زاد بھائی، ان سے نکاح حلال ہے، لہٰذا جن سے نکاح حلال ہوتا ہے ان سے پردہ کرنا فرض ہے. اور اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو ایسے غیر محرموں سے پردہ کرانا ہم سب کی اپنا ذمہ داری اور اپنا فرض منصبی ہے. اور جو لوگ یہ ڈھیل دیتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگ دیوس ہیں اور دیوس کی نہ نماز قبول کی جائے گی نہ اس کے روزے قبول کیے جائیں گے. پھر اپنے نبی کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی وہ تمہارے نبی تو ہیں، ہمارے آقا ہمارے نبی ہیں، لیکن ہم اپنے ان کو باپ کہہ کر نہیں پکار سکتے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے تم میں سے کسی کے نبی باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ کیا ہے؟ ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، اور اللہ نے ان کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا، اور قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. ولی اور علماء، غوث و قطب تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. میرے آقا فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر کا درجہ ہوتا. لہٰذا جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعہ اس خبر کی تشہیر کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی ہیں، وہ کافر اور غیر مسلم تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک درجے میں صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے. اللہ ایسے بد عقیدوں کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے والوں کی تائید فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ بے شک
اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو، خوب خوب اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ ایمان والوں کی قید لگائی گئی، پتہ چلا جو اہل ایمان ہوگا، جو ایمان والا ہوگا وہی درود و سلام نبی کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اور جن کے اندر ایمان ہی نہیں وہ لاکھ کہیں کہ ہم سلام پڑھنے کی فرصت نہیں یا بہانے ہیرا بہانے سے کام لے، ان کو اللہ نے ایمان والوں سے خارج کر دیا جن کے دل میں نبی کا بغض ہے، نبی کی عداوت ہے، اور جن کے دلوں میں نبی کے بارے میں حسد ہے۔ ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والا وہی ہوگا جو صحابہ کرام کے طرز پر چلے گا، تابعین کے طرز پر چلے گا، اور اپنے نبی سے سچی پکی محبت رکھے گا۔ پھر آگے رب قدیر نے سچ بولنے کی تاکید فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولو، اس لیے کہ سچ بولنے میں ہزار بھلائیاں ہیں، اور جھوٹ بولنے سے معاشرے میں بدنظمی پیدا ہوتی ہے، جھوٹ سے ایک انسان گنہگار ہوتا ہے، اور جھوٹے شخص پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لہذا ہیلے بہانے کر کے یا ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، اور صرف جھوٹ بولنے کی جو تاکید ہے وہ جو 3 مقامات پر ہے، وہ بھی مخصوص مقام پر، جیسے جنگ وغیرہ میں جب کافروں سے، غیر کلمہ پڑھنے والوں سے اور اہل ایمان سے جب جنگ ہو رہی ہو تو ایسے مقام پر اس کو ورگلایا جا سکتا ہے، اور اپنے بیوی بچوں سے ایسے دل لگی اور ہنسی مذاق کی جا سکتی ہے۔ بقیہ صورتوں میں نہ جھوٹ بولنے کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، اور نہ کسی کے ساتھ دل لگی کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا، تمام لوگوں کی طرف بنا کر بھیجا، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کے لیے حضور علیہ السلام کو بشیر و نذیر اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارے نبی سید الانبیاء بھی ہیں اور پیغمبر اسلام بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر دنیا میں رہنے اور ہمارا خاتمہ بھی اسی عقیدے پر ہونے کی توفیق بارفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم تیرے مارا کو مستقبل یا رحمت یا نستعین اللهم افتح علينا نعمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا فتاح يا عليم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اشفني واشفنا شفاء عاجلا وكاملا اللهم اشفني واشفنا شفاء عاجلا وكاملا اللهم اشفني واشفنا شفاء عاجلا وكاملا بجاه سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعقلا سليما وذهنا سكيا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا صالحا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا
محمد وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، حوریں گاتی تھی ترانہ، جگمگا اٹھا زمانہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں کو تم بنانا، مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تمنا ہے الہی موت جو آئے مدینے میں نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. Yes.